اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے اہل ایمان اپنے عہد جو تم کرتے ہو ان کو پورا کیا کرو۔ قیامت مضمر ہے اس کے اندر۔ مسند احمد میں حدیث ہے کہ جو شخص عہد پورا نہیں کرتا اس کا کوئی دین نہیں ہے۔ اور سورہ بنی اسرائیل میں جا کے اللہ تعالیٰ نے جو 10 کمانڈمنٹس ہیں ان میں ایک کمانڈ یہ ہے کہ عہد کو پورا کرو، بے شک عہد کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ دنیا کا سارا نظام جو ہے وہ عہد کے اوپر چڑھ رہا ہے۔ ایون میاں بیوی کا جو ریلیشن شپ ہے یہ بھی ایک عہد ہے، نکاح کی بائنڈنگ کے ساتھ، کہ وہ ایک اب مستقبل میں ایک زندگی گزاریں گے جس میں مرد کی اپنی رسپانسبلٹیز ہوں گی، عورت کی اپنی رسپانسبلٹیز ہوں گی، اور یہ مل کے خاندان کو وجود بخشیں گے۔ پھر آگے سیکس ڈسپلن ہے، پھر اولاد کی پرورش ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں۔ اسی طریقے سے دنیا میں جو کاروبار ہے وہ بھی عہد کے اوپر چل رہا ہے۔ امپلائر ریلیشن شپ، یعنی جو تاجر ہے اور اس نے جو ملازم رکھا ہے اس کے درمیان جو ریلیشن شپ ہے وہ بھی ایک عہد ہے۔ تو یہ سارے کے سارے معاملات عہد کے اوپر چل رہے ہیں۔ اور ایک سب سے بڑا عہد ہے جو ہم نے اللہ سے کیا ہے، الست بربکم قالوا بلا۔ عالم ارواح میں کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا تھا بلا، کیوں نہیں۔ اور پھر جو کلمہ گو ہیں انہوں نے تو ویسے ہی اللہ کے ساتھ عہد کیا ہے۔ اس عہد کا بھی ذکر آئے گا کہ اہل ایمان تم نے کہا تھا سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور اطاعت اختیار کی، تو اب اپنے عہد کو پورا کرو۔ اب ساتھ ہی شریعت کے احکامات شروع ہو رہے ہیں حلال و حرام کے حوالے سے۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام، تمہارے لیے حلال کر دیے گئے ہیں سب کے سب بے زبان چوپائے۔ بہیمۃ الانعام عربی میں کہتے ہیں بے زبان چوپایوں کو، جن کا ذکر سورۃ الانعام میں آیا ہے۔ وہ 4 کیٹیگریز ہیں۔ نمبر 1 بھیڑ، نمبر 2 بکری، نمبر 3 گائے، اور نمبر 4 اونٹ۔ یہ ہیں 4 بے زبان۔ باقی اس کی جو آپ سمجھ لیں آف شوٹ کے طور پہ یا کرالری کے طور پہ آپ باقی چیزوں کو بھی اس میں داخل کریں گے۔ ہرن بھی آ جائے گا اس میں، اسی طریقے سے بھینس بھی آ جائے گی، وہ گائے کے حکم میں داخل ہے۔ وہ کہتے تھے بھینس کو فقہ حنفی نے حلال کیا ہے۔ سر فقہ حنفی کی بدايت سے پہلے بھی بھینس موجود تھی۔ پہلے 300 سال میں کتاب لکھی گئی ہے امام منذری کی، کتاب الاجماع۔ منذری نہیں، امام منذری تو الگ ہے، یہ ابن المنذر ہیں، ان کی کتاب ہے کتاب الاجماع۔ چھوٹی سی کتاب ہے، اس کا ترجمہ ہوا ہے۔ اس میں باقاعدہ زکوٰۃ کے چیپٹر میں لکھا ہے کہ اس پہ اجماع ہے کہ بھینس گائے کے حکم میں داخل ہے۔ تو یہ اکثر مسائل جو آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں نا ہمارے اماموں نے بتائے، وہ اماموں نے نہیں بتائے، وہ امت کے اجماع نے ٹرانسفر کیے ہیں۔ ورنہ مجھے بتائیں کس امام نے بتایا کینگرو کے بارے میں، زرافے کے بارے میں؟ ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا زرافے کے بارے میں۔ زرافہ بھی بہیمۃ الانعام میں آتا ہے، اس کا کھر بھی کٹا ہوا ہوتا ہے، جو پاؤں ہے نا وہ 2، جس طرح یہ بکری کا، گائے کا، بھینس کا، اونٹ کا بھی آپ دیکھتے ہیں نا، یہ کٹا ہوا ہوتا ہے، یہ بہیمۃ الانعام کی نشانی ہے۔ گھوڑے کا نہیں کٹا ہوتا، یہ بہیمۃ الانعام، گھوڑا ویسے الگ سے حلال ہے لیکن بہیمۃ الانعام میں نہیں آتا۔ زرافہ بہیمۃ الانعام میں آتا ہے، اس کا کھر بھی اسی طریقے سے کٹا ہوا ہوتا ہے، اس کے پاؤں جو ہے۔ تو سب کے سب بہیمۃ الانعام، چاہے وہ نیل گائے ہو، ہرن ہو، بھینس ہو، اور 4 وہ جانور جو قرآن میں آئے، بھیڑ، بکری، اسی میں آپ دمبے کو بھی شامل کر لیں۔ پھر اس کے بعد جو آج کل کی پہاڑی بکرے ہیں، مارخور ہے، وہ بھی بکری کی ایک فارم ہے، اس کے بھی کھر کٹے ہوتے ہیں۔ یہ سب کے سب حلال ہیں جانور، بہیمۃ الانعام ہے، وہ سب کے سب حلال ہیں۔ الا ما یتلی علیکم، سوائے وہ جس کی تلاوت تم پہ ہم کریں گے، ابھی تمہیں بتائیں گے کہ یہ جانور حرام ہے، حلال ہونے کے باوجود بھی حرام ہے، کس صورت میں، وہ صورتیں آگے آ جائیں گی۔ اور بعض تو ہے ہی حرام، وہ بھی چیزیں آ جائیں گی، لیکن اس میں ساتھ ایک شرط لگائی، غیر محل الصید، لیکن یہ حلال شکار اس وقت ہوگا کہ تم ان جانوروں کو حلال اس وقت شمار ہو رہے ہوں گے جب تم ان کا شکار کر رہے ہوگے، وَأَنْتُمْ حُرُمْ، اور تم احرام کی حالت میں ہو،
اس صورت میں یہ حلال جانوروں کا شکار بھی تمہارے لیے حلال نہیں ہوگا. کھانا تو دور کی بات، ان کا شکار بھی تم نہیں کر سکتے. تو یہ جو ساری چیزیں پڑھ کے بتائی جا رہی ہیں، اس کے احکامات ان لوگوں کے لیے جو احرام کی حالت میں نہیں ہے. اب آج کل تو ہم اس تکلیف کو نہیں سمجھ سکتے. اگلے زمانوں میں جب لوگ پیدل سفر کرتے تھے تو ہمارے سب کانٹیننٹ سے یہ آلموسٹ 4 مہینے میں لوگ عرب کی سرزمین میں پہنچتے تھے. ان کو پھر احرام کی حالت میں بھی جو میقات ہے اس کے اندر بھی تقریباً 100 کلومیٹر سفر کرنا پڑتا تھا. اس دوران کھانا پینا بھی ہے. آگے چل کے آئے گا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے کہ جو شکاری جانور جو ہیں وہ تمہارے بالکل سامنے آئیں گے لیکن تم شکار نہیں کر سکتے. اب ہرن کا گوشت تو اتنا ٹیسٹی ہوتا ہے، اب ہرن سامنے آئی ہو اور آپ احرام کی وجہ سے اس کا شکار نہ کر سکے تو آزمائش ہے. اور اللہ نے کہا ہم یہ ایسا کریں گے. اور اس کی انالوجی اس کے ساتھ بنتی ہے جو اصحاب سبت تھے، جو سورۃ الاعراف میں آتا ہے کہ ہفتے والے دن یہ مچھلیاں ان کے سامنے پھدکتی تھی، عام دنوں میں وہ نظر ہی نہیں آتی تھی، اور ہفتے والے دن انہیں پہ پابندی تھی. تو آزمائش ہوتی اس وقت ہے جب آپ کو صبر کی تکلیف سے گزرنا پڑے. تو اگلے زمانوں میں لوگ پیدل سفر کرتے تھے تو ظاہر ہے کہ کتنا کھانا ساتھ لے کے چلیں گے، اچار ہی ایک ساتھ رکھ سکتے تھے، باقی تو راستے میں جانوروں کا شکار کرتے تھے. کبھی کوئی جنگلی گائے، کوئی نیل گائے شکار کر لی. لیکن جب وہ میقات تک پہنچتے تھے پھر آگے احرام ہوتا تھا شروع، تو احرام کی حالت میں آپ شکار نہیں کر سکتے. ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ حکم فرماتا ہے جو چاہتا ہے. یہ اللہ کی مرضی ہے کہ حلال چیز کو بھی وقتی طور پہ حرام کر دے احرام کی حالت میں.